کس طرح کی صورتحال ہے پنجاب کے جن علاقوں میں آپ گئے ہیں یا کے پی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ پریشانی کے اندر گر گئے ہیں. ہمیں حتی الامکان اپنی استطاعت کے مطابق ان تک پہنچنا چاہیے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 60-70-80 بچے بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں مل رہے، ان کے ماں باپ رہے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو میں اپنے لیول پہ کر سکتا ہوں یا کوئی بھی تنظیم ہے، وہ چاہے الخدمت ہے یا یہ خدمت انسانی خدمت پاکستان ہے، کوئی بھی ہے، یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے، گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ 88 اور 92 میں جو سیلاب آیا، 88 میں جو سیلاب آیا وہ بہت بڑا سیلاب تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب میں دیکھ رہا ہوں یہ کہیں زیادہ بڑا ہے. جہاں جہاں میری آواز، جو دوست میری آواز سنتا ہے یا سن سکتا ہے، اس سے میری التماس ہے، اس وقت آپ کے اپنے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے تو برائے مہربانی باہر نکلیں اور بے شک ایک بوند کا قطرہ بنیں اور پہنچیں. میں نہیں کہہ رہا کہ میرے تھرو پہنچیں، کسی کے تھرو بھی پہنچیں، بھائی جان پہنچیں. ہر قسم کی ضرورت ہے، بندوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اناج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. میں التجا کرتا ہوں، میرا اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں، مقصد یہی ہے کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچ جائیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا پیغام دیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن کفار مکہ کو بلایا نا تو انہیں کھانا کھلایا، دوسرے دن پھر بلایا تو کھانا کھلایا، تیسرے دن بلا کے اعلان نبوت کیا. لیکن اس دفعہ 12 ربیع الاول کو کسی اور ڈھنگ سے بنائے. اللہ کی طرف سے ایک عافیت آ گئی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک ہم پر مشکل آ گئی ہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی پورا یقین ہے کہ اس بڑے دن کی صدقے اور وسیلے سے یہ مشکل ٹل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. پاکستان میں اس وقت سیلابی صورتحال نے شدید تشویشناک حالات پیدا کر دی ہیں. خیبر پختونخوا، بنیر، سوات اور اس کے بعد پنجاب میں جو انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا گیا ہے دریائے راوی میں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے دریاؤں کی صورتحال بہت آؤٹ آف دا کنٹرول ہو چکی ہے. شکرگڑھ، ناروال، سیالکوٹ اور ملکہ پنجاب کے کئی علاقے شدید سیلاب کی زد میں ہیں. ابھی ہم موجود ہیں صدر دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن ایگزیکٹو بورڈ ممبر پیاف رمیز دیوان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر. رمیز دیوان صاحب حالیہ دنوں پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن کے بعد واپس لاہور پہنچے ہیں. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح کے حالات دیکھ کے آئے ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے. رمیز بھائی، وقت دینے کا بہت شکریہ. انسانی خدمت آپ کی فیملی کا شیوا ہے، لاہور جانتا ہے، پاکستان جانتا ہے. کس طرح کی صورتحال ہے پنجاب کے جن علاقوں میں آپ گئے ہیں یا کے پی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ حنان، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے عزت بخشی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آفت ہے جی، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور حفاظت میں رکھے. آمین. اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن اس پریشانی کے اندر گر گئے ہیں، ہمیں حتی الامکان اپنی استطاعت کے مطابق ان تک پہنچنا چاہیے. میٹر نہیں کرتا وہ 1 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ یا کچھ بھی، کوئی کپڑا ہی کیوں نہیں ہے. پہلے ہم لوگ گئے بنیر اور پیر بابا بازار، سارا ہم لوگوں نے وزٹ کیا اور بشان وزٹ کیا. ادھر تو حالات انتہا ہی خراب ہیں. پہلے اس کو ڈسکس کر لیں کے پی کو. جی. تو وہاں پہ تو ایسے ہے یار جیسے بلڈوزر نہیں چل جاتا، صاف ہو گیا. ایک میرے عزیز ہیں، بیسیکلی ان کی کال پہ میں وہاں پہ گیا تھا. پھر وہاں پہ اور دوستوں کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ جا کے کہ یار واقعی ایسا معاملہ ہے. تو پھر میں نے جو بھی اپیل کر سکتے تھے ہم نے پاکستان اوورسیز فورم کے اینڈ سے بھی اپیل کی. تو الحمدللہ ایک ہم لوگ اچھا چنک جو کچھ اپنی استطاعت کے مطابق لے جا سکتے تھے ہم لے کر بھی گئے.
اور وہاں پہ حالات ایسے ہیں یار کہ قابل بیان نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 60 70 80 بچے بیٹھے ہیں. بچے 3 سال سے لے کے کوئی 7 8 سال 10 سال کی ایج کے ہوں گے, 12 کی ایج کے ہوں گے. اب وہ جو بچے تھے وہ ان کے ماں باپ نہیں مل رہے. ان کے ماں باپ رہے ہی نہیں ہیں, سمجھ رہے. ساری بات ہے, آج 20 25 30 دن ہو گئے ہیں آج کی تاریخ تک. وہ 30 40 50 بچے ہیں ان کے ماں باپ. میں آپ کو بنیر کی بتا رہا ہوں. بنیر جہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں پہاڑ گر گئے ہیں, ٹھیک ہے. بچے ہیں موجود ہیں, بچیاں ہیں چھوٹی, ماں باپ نہیں ہیں. پھر بڑے بڑے کاروباری, بڑے بڑے اچھا, یعنی مثال یہ ہے کہ جو لاکھوں روپے کی مہینے کی زکوٰۃ نکالنے والے لوگ, میں بنیر کی بات کر رہا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں, کچھ سوات کے اندر بھی بات کرتے ہیں, وہ لوگ زیرو ہو گئے ہیں. دکانیں ہیں, کاروبار ہیں, ہر چیز ختم ہو گئی ہے. میرے ایک عزیز ہیں, بہت اچھا امپورٹ کا کام کرتے ہیں, آپ بلیو کریں کہ وائپ آؤٹ ہو گیا ہر چیز. اب آپ دیکھیں, جو میں اپنے لیول پہ کر سکتا ہوں, یا کوئی بھی تنظیم ہے, وہ چاہے الخدمت ہے یا یہ خدمت انسانی خدمت پاکستان ہے, کوئی بھی ہے, یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے, گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں نا, جو بھی اور بھی وہاں پہ ہم نے آسٹریلیا کی ایک NGO دیکھی, اور پاکستان اوورسیز فورم نے وہاں پہ ایک اپنا کیمپ لگایا. خیر ابھی ہم وہاں سے ریٹرن نہیں ہوئے تو پنجاب کی آواز آ گئی یار. وہ کل رات سے میں تو اتنا پریشان ہوں, کچھ چیزیں میں دیکھ کے آیا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ 12 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ کوئی آواز بھی نہیں آ رہی. مطلب وہ ایک دن پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں, اور جب وہاں پہ امدادی ٹیمیں پہنچی ہیں تو آپ یقین کریں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. مجھے نہیں پتا کہ میڈیا کتنا بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا, بل اموات بھی اور نقصانات اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ 88 اور 92 میں جو سیلاب آیا, 88 میں جو سیلاب آیا وہ بہت بڑا سیلاب تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلاب میں دیکھ رہا ہوں یہ کہیں زیادہ بڑا ہے. دیکھیں نقصانات اس وقت میری دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن سے بھی, اس وقت میری پاکستان سٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچر ایسوسی ایشن سے بھی, اس وقت میری پیاف سے بھی, اس وقت میری اپسیٹا سے بھی, جہاں جہاں میری آواز, جو دوست میری آواز سنتا ہے یا سن سکتا ہے, اس سے میری التماس ہے. اس وقت آپ کے اپنے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے تو برائے مہربانی باہر نکلیں, اور بے شک ایک بوند کا قطرہ بنیں اور پہنچیں. میں نہیں کہہ رہا کہ میرے تھرو پہنچیں, کسی کے تھرو بھی پہنچیں, بھائی جان پہنچیں. حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. کل رات کی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ میں جس جگہ پہ گیا ہوں, کرتارپور والی سائڈ پہ, تو وہاں پر 12 کشتیوں کی اشد ضرورت تھی. خیر ہم لوگوں جو بھی ہم لوگ کر سکے ہم نے کیا ہے. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان سٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے ایک کشتی کا اعلان کر دیا, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر ہی دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن بھی اپنا اس کے اوپر اعلان کر دے گی. انشاءاللہ تعالیٰ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی دیکھیں جی, بابر صاحب کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, میری التماس ہے, میری التجا ہے کہ اس وقت آگ گھر کے اندر ہے, برائے مہربانی دائیں بائیں جو کچھ کر رہے ہیں فی الحال روک دیں اور اس طرف توجہ کریں. حالات بہت خراب ہیں, بہت گمبھیر ہیں اور خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں, لاکھوں ٹن گندم ان کی پانی کے اندر آ گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس سے بہت کچھ افیکٹ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں براہ کرم آپ کی توسط سے, حنان صاحب ہمیں بہت سخت اس وقت امداد کی ضرورت ہے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ایک تسمہ بھی لے کر سکتے ہیں نا. آپ دیکھیں جی, اس وقت ہیں ایمرجنسی ریسکیو کا سسٹم چل رہا ہے. جی جی, ایمرجنسی ریسکیو کے اندر سب سے پہلے آپ نے بندے ریسکیو کرنے, جی اس کے بعد آپ نے بعد کی بات ہے, کیمپس بعد کی بات ہے, یا اناج راشن بعد کی بات ہے. ریسکیو کرنے کے لیے اس وقت بہت کام کر رہی ہے جی, پاک آرمی بہت کام کر رہی ہے, اور
باقی بہت کام کر رہے ہیں، لیکن عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم نے 65 کی جنگ لڑی تھی، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب 88 کے اندر میرے والد صاحب بتاتے ہیں یونیورسٹی کا ٹائم تھا تو اسٹوڈنٹس نکلے تھے۔ ابھی اس وقت ہمیں ہر قسم کی ضرورت ہے، بندوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اناج کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کپڑوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں التجا کرتا ہوں، میرا اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں، مقصد یہی ہے کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچ جائیں۔ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو میں حاضر ہوں، آپ وہاں جا کے کرنا چاہتے ہو تو ہم حاضر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کی تکلیف کم ہو جائے۔ سب سے پہلا حق آپ کے پڑوسی کا ہے، سے پہلا حق آپ کے گھر کا ہے۔ برائے مہربانی اپنے گھر کی طرف توجہ کریں۔ بہت شکریہ۔ بس میں تو اس سوال کا جو آپ نے پوچھا نا حنان صاحب، میں یہی جواب دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انسانی دنیاوی اور جو وسائل انسانی دسترس میں ہیں اور جو انسان کر سکتا ہے اس حوالے سے آپ نے بات کر دی۔ ایک بارگاہ وہ بھی ہے جو کائنات کے تمام اختیارات کی دسترس رکھتی ہے، وہ بارگاہ سرور کونین ہے۔ فریاد اے امت کے نگہبان، بیڑا تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ بارگاہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ ان دعاؤں کا بھی اظہار کریں جس سے امت کی پریشانی دور ہو، پاکستان کی اور مسلمانوں کی پریشانی دور ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا پیغام دیں۔ دیکھیں جی، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمارے پر جو یہ آفت آئی ہے، اللہ پاک اپنی جناب سے اس آفت کو ٹال دے، اللہ پاک آسانی فرما دے، ہمارے لیے یہ پریشانی آسانی میں بدل دے، مہربانی اور کرم فرما دے۔ ان پاک دنوں کے وسیلے سے دیکھیں جی، اس سے بڑے دن کوئی نہیں ہے، بے شک اور اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو میں عرض یہی کروں گا کہ دیکھیں، وہ تو ایسا دن ہے کہ اس دن سے روشن کوئی دن نہیں ہو سکتا، اور وہ دن ہے کہ جس دن کی وجہ سے دن بنائے گئے، وہ وقت ہے جس کی وجہ سے وقت بنایا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو سب کچھ ہی سرکار ہے۔ بے شک۔ تو میں بالکل آپ ایک اور چھوٹا سا پیغام خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں دوں گا۔ دیکھیں جی، ہمارے سرکار کا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام ایک ہی پیغام ہے، انسانیت۔ بے شک۔ تو میں آپ کو ایک آئیڈیا جنریٹ کر کے دے رہا ہوں کہ اس 12 ربیع الاول کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں، ذرا ایک نئے طریقے سے بنائیں۔ اس وقت لوگ سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ سرکار کی بارگاہ کے اندر اس کو ایک نیکی سمجھ کر پیش کریں کہ آپ ایک بندے کے لیے بے شک ایک قطرہ ثابت ہو جائیں آسانی کے لیے۔ دیکھیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ان کو نہیں بھی مانتے تھے ان کے لیے بھی آسانیاں کی۔ سب سے پہلے تو محبت سے ہی دعوت دی، بلکہ عموماً ایک اسی آپ کے توسل سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں اندازہ ہوگا، جن کو نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان تک ہماری بات پہنچ جائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا جی، تو ہم سے تو ہم نے یہی سنا کہ آپ سرکار ایک چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہی ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو ان کا جی بالکل ہم مانیں گے۔ اسی طریقے سے یہ سارا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن کفار مکہ کو بلایا نا تو انہیں کھانا کھلایا، دوسرے دن پھر بلایا تو کھانا کھلایا، تیسرے دن بلا کے تو اعلان نبوت کیا۔ مقصد کیا ہے کہ اگر آپ مولڈ بھی کرنا چاہتے ہیں نا سر کسی کو، تو اپنی طرف لانا بھی چاہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کھانا کھلائیں۔
میں تو آپ کو کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مطلب میری بات کو نیگیٹو نہ لے جائیں کہ یار میں جھنڈیاں لگانے سے نہیں منع کر رہا، نہ میں گھر کی سجاوٹ سے منع کر رہا ہوں، نہ میں چراغوں سے منع کر رہا ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پیسے لگا دیں، آپ کی مرضی ہے وہ لگا لیں، میرا خیال ہے وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. لیکن اس دفعہ 12 ربیع الاول کو کسی اور ڈھنگ سے بنائیں. اللہ کی طرف سے ایک عافیت آ گئی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک ہم پر مشکل آ گئی ہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی پورا یقین ہے کہ اس بڑے دن کی صدقے اور وسیلے سے یہ مشکل ٹل جائے گی اگر ہم قوم بن جائیں، اگر ہم ایک جان، کوئی بھی ہوں، میں آپ بٹ صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ ایک جان ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی. تو میرا پیغام 12 ربیع الاول کے لیے تو یہی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. تو دیکھیں جی، بس میں اس سے آگے کیا بولوں آپ کو. سرکار تو پھر سرکار ہے، آپ میرے سے بات کرتے رہیں، ہم بات کرتے رہیں گے، اور یہ رات بھی ختم ہوگی، دن بھی ختم ہوگا، کیونکہ ان کی تو ہے ہی باتیں ہیں حضور کی. اور سرکار تو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، اور سرکار تو اللہ کی محبت ہے. سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اے نبی میں یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ عالم ہی نہ بناتا اگر آپ کو نہ بناتا. تو سب کچھ انہی کے ہی ہے، انہی کے لیے ہے، انہی کا ہی ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں whatsoever it is. رمیز دیوان صاحب، پریزیڈنٹ دروگاوالا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن، گفتگو کر رہے تھے. پہلے انہوں نے سیلاب کے متاثرین کے دکھ کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد دکھوں کے مسیحا، غموں کے فریاد سننے والے اس پاک پیغمبر آخر الزمان نبی رحمت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے خوبصورت موتی بکھیرے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ حضور کا ذکر تو 1400 سال سے ہو رہا ہے، 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام حضور کے روضہ اقدس کا طواف کرتے ہیں، درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، مگر یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، نئی نسلیں آئیں گی، وہ بھی یا رسول اللہ آپ کے قصیدے پڑھیں گی، وہ بھی چلی جائیں گی، مگر یوں ہی بلند رہے گا چچا یا رسول اللہ آپ کا، کیونکہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سرکار کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. اللہ رب العزت پاکستان کو اور پاکستان میں سیلاب میں پھنسے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اور ہم سب کو مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس سیلاب کی آفت اور آزمائش سے بحفاظت نجات نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.